آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے، اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے، جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے انسانیت کے لیے، فطری فلسفہ ہے اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے۔ ایک بھینس لے لیجئے، وہ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ درختوں کے پھل انسانوں کے لیے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفع کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب ہیں، اور جب انسانی معاشرت اس ترتیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے، زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوا۔ تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاش کر سکتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے، اس کو جو اس نے سیراب کیا ہے، وہ اتنی تسکین اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی۔ تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول دیا گیا ہے۔ چونکہ تزکیہ اعضاء پر بعد 5-6 خطبات جمعۃ المبارک سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک خاص نقطہ ہے تزکیہ اعضاء کا، جو تھوڑا سا باریک تو ضرور ہے اور اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، زبان کا تزکیہ کر لیں، زبان کو گالی سے پاک کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو دیگر زبان کی غلاظتیں اس سے زبان کو پاک کریں، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کریں، ہم پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہ دیں۔ یہ تو ہے، لیکن ہمیں جو تزکیے کا حکم دیا گیا ہے اس میں حساسیت اتنی ہے کہ ہم اپنے رویے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو،
تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشہ چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشہ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پھوٹنا چاہیے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں۔ تو شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور تم نے بات کرنی ہے تو اس سے سرگوشی نہ کرو، کیونکہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو جو ہے وہ رنج پہنچے گا، اس کو اپنی اہمیت کم دکھائی دے گی کہ میرے سے سرگوشی نہیں کی، تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنے کی۔ تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولامی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے، کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے، تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے۔ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو، اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا، تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے، کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں، کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں۔ ساری رات کھڑے رہے، جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالی شروع سے یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں
لوہے کی صنعت اپنے پورے عروج پر تھی. لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے، ڈھال کے مختلف صورتیں ظروف بنانے کا مزاج وہ قوم رکھتی تھی. تو جب لوہے کی صنعت اپنے پورے عروج پہ تھی تو اس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور ہے. گھر گھر جادوگر پائے جاتے ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی جمع کیا تھا. تو جب جادوگری کا فخر پورے عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں معجزاتی عصا عطا کیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی پتے جھاڑتے تھے، کبھی بکریاں ہانکتے تھے، ضرورت بنتی تو اژدہا بن جاتا، پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے پھوٹتے، رات کو اندھیرے میں روشنی دیتا. تو جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس زمانے کے نبی کو معجزہ اسی قبیل کا دیا گیا. مصر کے کوچہ و بازار میں جب ماہ وشوں اور پری پیکروں کے حسن کے چراغ جل رہے تھے اور وہ اپنی عشوہ ترازیوں اور اداؤں سے لوگوں کے دل پھانس رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے مبعوث فرمایا، اور ان کے حسن کے سامنے سارے چراغ بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے نظر آتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا. حکیم بکرات، حکیم سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، ان حکماء نے طب یونانی میں جو کمال حاصل کیا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا. صرف 3 مرضوں کا علاج نہیں ہو سکا تھا. مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا. تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان 3 مرضوں کا علاج دے کے مبعوث فرمایا. وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا. گھر گھر شاعر اور ادیب موجود تھے، انہیں اپنی سخنوری پہ ناز تھا، اور ان کا ناز بھی بجا تھا. جس زبان میں تلوار کے، شراب کے اور گھوڑے کے 1000 کے قریب نام ہوں تو وہ اپنی زبان پہ ناز نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا. اپنے علاوہ باقیوں کو اجمی گونگا خیال کرتے تھے. تو جب زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور پھر ان سخنوروں کو، ان شاعروں اور ادیبوں کو یہ چیلنج کیا کہ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور وہ نہیں لا سکے. تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کا مقابلہ کر سکے. تو جس دور میں زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اللہ نے اس زمانے میں اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا. اگر اس تمہید کو آسانی سے ہم سمجھ گئے تو پھر اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جس نبی کا جو عروج تھا اس کا معجزہ اس کو عطا کیا گیا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دور مختصر نہیں تھا، قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے. اس لیے صرف ایک زبان و بیان نے عروج نہیں پانا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی کئی دیے. پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے. ہر دور کے فخر کو کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دیتا ہے، لیکن 2 دور حضور کے انتہائی اہم ہیں. ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. دوسرا دور قرب قیامت کا زمانہ ہے، جب سائنسی عروج اور بانکپن ہونا تھا. اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی،
مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغل اولاب کمال، ان رفتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تعقل اور کسی کا شعور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا. بہت تردد ہوا، بہت لے دے ہوئی. انہوں نے حضور سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھی. حضور نے ایک ایک نشانی بتا دی. نشانیاں وہ پوچھی کہ جس تفصیل سے بندہ دیکھنے کی عادت نہیں رکھتا. پوچھنے لگے اس کے بالے کتنے ہیں، شیطیر کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، دروازوں میں میخیں کتنے لگی. ایک لمحے کے لیے حضور کہتے ہیں میں پریشان ہوا، لیکن میرے رب نے مسجد اقصیٰ یوں کر دی جس طرح عقیل بن ابو طالب کا گھر ہوتا ہے. میں دیکھتا جاتا اور بتاتا چلا جاتا. کہنے لگے امن نات فقد اصابہ. نقشہ بیان کرنے میں تو آپ انتہائی ماہر نکلے. کسی سے تفصیلات منگوا لی ہیں چونکہ یہ دعویٰ کرنا تھا. حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، پہلے کہتے تھے نشانیاں بتاؤ گے تو مان لیں گے، اب یہ حجت تراش لی. کہنے لگے ہمارے کچھ قافلے گئے ہیں شام اور تم اسی راستے سے گئے ہوگے، اگر ان کی تفصیل بتا دو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تازہ ترین ہے اور اس میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ کسی شخص سے تفصیلات منگوائی. اخبر عن ایرنا. حضور نے فرمایا سنو پھر، تمہارا ایک قافلہ مجھے مقام ذی طوا پہ ملا تھا. میرا براق گزرا تو ان کا اونٹ بتک گیا، سوار گر گیا، بازو ٹوٹ گیا. جب قافلہ واپس پلٹے تو دیکھنا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا. کہنے لگے حاضہ آیا، یہ ایک نشانی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا ایک قافلہ جو ہے وہ مقام روحہ پہ ملا تھا، اس کی تفصیلات بتائیں. مقام تنعیم پہ ملنے والے قافلے کی تفصیلات بتائیں. بلکہ فرمایا فلاں قافلہ تو سورج ڈوبتے ہی مکے کی سرزمین میں داخل ہو جائے گا. اس کی نشانی یہ ہے بھورے رنگ کے 2 اونٹ آگے چل رہے ہیں جس پر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اپنی آنکھوں سے ہم فوراً دیکھ لیں گے. تلی پہ سرسوں جمانے والی کہانی ہے. جبل قدا پہ چڑھ گئے اور قافلے کا انتظار ہونے لگا. سورج درد غروب سے زرد ہو رہا تھا اور ابھی تک قافلے کے آثار نہیں آئے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا کافروں کے دل بلیوں اچھل رہے تھے. اہل ایمان پریشان تھے. حضور نے تو سچ کہا، قافلہ رک گیا ہو، ٹھہر گیا ہو تو ساری زندگی کافر تو ہمیں تانا دیں گے. بھاگے بھاگے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور سورج ڈوبنا چاہ رہا ہے اور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. دل نازک پہ گرانی آئی اور یہ میرے رب کو کیسے گوارا ہے. فوراً طائر سدرہ نشین کے پروں کے پڑ پڑانے کی آواز آنے لگی. جبریل حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام بھی دیا اور سندیسہ بھی. محبوب پریشان نہیں ہونا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے نہیں دیں گے. جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا کسی کافر نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا. مسلمانوں نے کہا منہ ادھر اٹھاؤ قافلہ بھی آ گیا. تو جب قافلہ قریب آیا تو جو نشانیاں حضور نے بتائی تھی ان کے مطابق پایا گیا. اب تو انکار نہیں کر سکتے تھے، اب تو بھاگنا چاہتے بھی تو نہیں بھاگ سکتے تھے. لیکن کہنے لگے حاذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور اس حقیقت واقعیہ کا انہوں نے یوں انکار کر دیا. تو اتنا تردد ہونا تھا. اور آج بھی معراج النبی کے حوالے سے 3 طرح کے موقف پائے جاتے ہیں. ایک مستشرقین کا موقف، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم کا حرکت کرنا، پرواز کرنا، یہ ممکن نہیں ہے. جسم ہوا کی اتنی مزاحمت کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ممکن نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے. اگر یہ بات کوئی مستشرق اور غیر مسلم کہے تو اس سے تو ہم اور طرح سے بات کریں گے. لیکن کتاب رحمت قرآن مجید پر یقین رکھنے والا اگر یہ بات کرے تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک جسم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر آگے آنے واحد میں جائے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کتاب رحمت اٹھائیے. حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے. ایک جن کھڑا ہو گیا، مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا. بہت بڑی بات تھی. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. 7 کوٹڑیوں میں مکفل تھا، تالے لگے تھے، پہرے دار کھڑے تھے. 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا. لوہا، فولاد اور دیگر قیمتی دھاتیں لگی تھی، زمین میں گڑا ہوا تھا. ٹکڑوں میں بانٹ کر کے بھی اس کو لائیں
تو پھر بھی کئی سال درکار تھے، لیکن جن کہتا ہے میں دوپہر تک لے آتا ہوں، مجلس برخاست ہونے تک لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان بولے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا۔ آنا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا میں حاضر کرتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضرت آپ ابھی آنکھ نہیں جھپکیں گے، تخت سامنے پڑا ہو۔ اور حضرت سلیمان نے آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی مائی کا لال انکار کر کے تو دکھائے۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضرت سلیمان خود لا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن خود نہیں لایا، دنیا کو بتلانا مقصود تھا، یہ کام تو میرا نوکر بھی کر سکتا۔ اور آنے واحد کے اندر تخت منگوایا، 1 مہینے کی مسافت پر ہے۔ توجہ اس جملے پہ چاہوں گا، حضرت سلیمان کا غلام جب یہ طاقت رکھتا ہے تو حضرت سلیمان کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس امام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تخت آنے واحد میں آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم نہیں جا سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب کہانیاں لوگ چھیڑ کے بیٹھ گئے اور اس حقیقت واقعیہ کا انکار کر دیا اور اس کو منامی یا محض روحانی کہہ کر کے اس کے حسن کو چھیننا چاہا۔ میرے محبوب وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ آج کا واقعہ انتہائی عجیب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی حکایت سے قبل اپنی پاکی خاص طور پہ بیان فرمائی تاکہ اوہام اور شکوک سینوں میں جنم بھی لیں تو اللہ کی تسبیح اور پاکی کا سن کر کے وہ بلا تعمل اور بغیر کسی تردد کے اس واقعہ معراج کا انکار نہ کریں بلکہ اس کو تسلیم کر لیں۔ اور ہوا، ابو جہل نے گلی گلی اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے جا کر کے رکھا، لوگوں کو پوچھتا تھا۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی نے لکھا ہے کہ کئی کچے لوگ منحرف بھی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اے ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ فرمانے لگے تم سنا دو۔ بولا کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا قطعاً ماننے میں نہیں آتی۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی۔ کہا کہ پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں فبذالک سمی صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صدیق کا لفظ ہے وہ اسی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا اور یہ نام ان کو دیا گیا کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعمل کے واقع معراج کی تصدیق کرتی۔ ابو جہل بولا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی اور ابھی اقرار کر رہے ہو۔ فرمانے لگے کہ اگر کوئی کہے تو واقعی بات ماننے میں آنے والی نہیں ہے، لیکن حضور اس سے بھی عجیب کہیں تو ماننے کے لیے تیار۔ اور لطف کی بات ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور پلٹ کے آنا یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، سبحان الذی اسرا، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سفر اور سیر کا فرق آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے، منزل پہ ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ بندہ بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ ہوتی ہے۔ راستے میں پھول کھلا ہو تو پھر بھی رک جاتا ہے، راستے میں چشمہ بہ رہا ہو تو پھر بھی ٹھہر جاتا ہے، سرمئی بادلوں کی کتاروں کا منظر قدم روک لیتا ہے کہ نہیں روک لیتا؟ سیر میں جگہ جگہ جو ہے وہ قدم رکتے ہیں، اور انسان اتنی سرعت کے ساتھ سیر نہیں کرتا، سفر سری ہوتا ہے، سیر اس سے سرعت میں کم ہوتی ہے۔ اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ بھی آئے۔ رب کہتا ہے یہ میرے نبی کا سفر نہیں تھا، یہ میرے نبی کی سیر تھی۔ کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور اس سے آگے جانا حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے۔ سیر کی بھی 2 قسمیں، ہدایت الحکمت اور میپسی اور جتنی بھی فلسفے کی کتابیں ہیں ان میں حرکت کی، یہ آنا جانا، اس کو ہم اپنی زبان کے اندر جو ہے ہمارے روزمرہ کے اندر آنا جانا ہے، لیکن فلسفے کی زبان میں، سائنس کی زبان میں اسے حرکت کہا جاتا ہے۔ اور حرکت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، حرکت ذاتیہ، حرکت عرضیہ۔ کشتی کے اوپر ایک بندہ سوار ہے، وہ بھی حرکت کر رہا ہے اور کشتی بھی جا رہی ہے، لیکن کشتی کی حرکت بالذات ہے، اور جو کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بالعرض جا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ خود تیر کے جائے گا تو بالذات حرکت ہوگی۔ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے ایک بندہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا ہے،
یہ اس کی بالعرض جو ہے وہ رفتار ہے. لیکن اگر وہ خود بھاگ کے آنا چاہے تو اتنی سرعت کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس کی سیر بالعرض تیز ہے، سیر بالذات جو ہے وہ سست ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے. تو یہ جو حضور علیہ السلام کا جانا تھا یہ سیر عرضی تھا یا سیر ذاتی تھی؟ علماء نے اس کو دونوں مراحل میں تقسیم کیا ہے. پہلے 5 مرحلے سیر عرضی کے تھے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے ہیں. 45 صحابہ سے حدیث معراج جو ہے وہ بیان کی گئی. اس کو 45 صحابی بیان کرتے ہیں. اخبار مشہورہ ہیں. اسی لیے ملا جیون تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی جو کہانی ہے یہ تو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کی، اس کا انکار کفر ہے. مسجد اقصی سے آگے کی کہانی جو ہے وہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، ثم عرج بنا الی السماء. تو اس کا انکار کرنے والا دال مدل فاسق اور گمراہ ہے. اب دیکھیے یہاں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا. اس کی حضور نے حیات میں بیان فرمائی دون البغل فوق الحمار، کہ گدے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. اور حضور نے اس کی رفتار کی کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا. ہمارے پورے جسم میں 2 آنکھیں نور ہیں اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں. ان میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں. ان سیاہ داروں میں 2 نقطے ہیں اور روشنی اتنی کہ یہاں سے نظر اٹھائیں آسمان کے چمکتے ستارے دیکھیں. اور جو کھروں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور تھا اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا. یہ 2-4 ماہ قبل آپ نے خبر پڑھی لاہور میں ایک طیارہ پرواز کرنے لگا تو 2 بچے اس کے پہیوں میں بیٹھ گئے اس شوق میں کہ ہم بھی بیرون ملک دیکھ آئیں. لیکن ابھی وہ نچلی پرواز میں تھا کہ ہوا کی مزاحمت اتنی ہوئی کہ وہ اس مزاحمت کو برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی. یہ اخبارات میں آپ نے دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا. تو 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نچلی پرواز میں جہاز جا رہا تھا تو اس کی مزاحمت ان سے نہ ہو سکی. اور اگر وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو پرخچے اڑ جائیں. اگر اس کی پشت پہ بیٹھے تو اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. اور لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور انسان سرعت کے ساتھ جا رہا ہو، راستے میں قریبی عزیز بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاتا. یار میں تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، میں تجھے پہچان نہیں سکا، ہیولا سا نظر آیا. لیکن اتنی رفتار سے جا رہے ہیں. پہچان کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی. میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں، حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے. تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے سری و رفتار ہیں؟ قطعاً نہیں. تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس لیے پہنچے کہ حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے. حضور تو جا رہے ہیں براق کی رفتار سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق جتنا مرضی سری کیوں نہ ہو وہ نبوت کی طاقت سے آگے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا سیر جو ہے وہ عرضی کا. مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت ہے اور وہ بھی ایک عنوان ہے، لیکن میں ابھی سیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہاں سے دوسرا مرحلہ پہلے آسمان تک. یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور یہ براق سے بھی سری و رفتار تھی. سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں. اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. اعلیٰ عروج، اوپر چڑھنے کا زینہ. تو معراج کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے سیڑھی. تو وہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے. جو اہل فن ہیں وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک حضور کے آنے کو معراج نہیں کہتے، اسراء کہتے ہیں. اور یہاں سے آسمان تک اور آگے جانے کو معراج کہتے ہیں. تو یہ نور کی ایک سیڑھی تھی اور سیڑھی کو معراج کہتے ہیں جس پہ حضور تشریف لے گئے. یہ براق سے بھی سری تھی. یہ دوسرا مرحلہ حضور کا مکمل ہوا. اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضور فرشتوں کے پروں پہ گئے. یہ براق سے بھی اور سیڑھی سے بھی سری و رفتار حضور کا جانا تھا. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے اور یہ فرشتوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی. یہ
4 مرحلے مکمل ہوئے. سدرہ پہ جبریل نے عرض کی لو دنو تو خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا.